علماء کرام کا احسان مانیے۔ یہی علماء کرام ہے جس نے ہر وقت ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے کمر باندھی ہے، ہر تکلیف برداشت کی ہے، اور ہر ظالم کے جبر کو برداشت کیا ہے، اور ہر ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا ہے، اپنے بیویوں کو بیوہ کرایا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرایا ہے، جیلیں کاٹی ہے، ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کی ہے، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اسلام کو صحیح حالت کے اندر آج ہمارے پاس اگر اسلام صحیح حالت میں موجود ہے، اگر عام تسلسل کے ساتھ اس اسلام پر عمل پیرا ہے، اور ہمارے پاس قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، تو اس کے پیچھے ان علماء کرام کی قربانیاں ہیں جنہوں نے ہر حالت کو برداشت کر کے ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے دین کے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سنا کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہم تک پہنچایا ہے۔ جب روس کا زمانہ تھا، جب روس چڑھ رہا تھا، جب روس ساری دنیا کے اوپر سپر پاور ہونے کی اعلان کر رہا تھا اور اسلامی ریاستوں کو اپنے ریاست کے اندر ضم کر چکے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روس نے اپنے زمانے کے اندر قرآن پر پابندی لگائی، مسجد پر پابندی لگائی، مولوی پر پابندی لگائی، کتاب پر پابندی لگائی، عربی پر پابندی لگائی، یہاں تک کہ اگر کسی گھر کے اندر سے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی مل جاتا تھا اور اس ٹکڑے پر کلمہ لکھا ہوا ہوتا تھا، یا کوئی عربی بات لکھی ہوتی تھی، یا اس کے اندر کوئی الف با تا لکھا ہوتا تھا، یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوتی تھی، یا اس کاغذ کے اندر کسی حدیث کا کوئی لفظ لکھا ہوتا تھا، یہ عربی، یہ صرف ایک ٹکڑا کا مل جانا سب سے بڑا جرم ہوتا تھا۔ اس ایک ٹکڑے کے بدلے میں پورے گھر والوں کو، پورے خاندان والوں کو، سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، سب کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، سب کو بلیہ میٹ کر کے اس گھر کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑا جرم ہوتا تھا اگر کسی گھر کے اندر کوئی ایک لفظ بھی نکلے، کوئی ایک حرف بھی نکلے۔ ایسے حالات کے اندر بھی علماء کرام نے، یہی مسلمان تھے، یہی علماء کرام تھے جس نے اپنے دین کو زندہ رکھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے دین کو مٹھا دیا ہے، جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں آج کے بعد یہاں کوئی دین نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہی کوئی اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، عربی پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، حدیث پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، فقہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لے لے، کوئی نہیں ہوگا جو اسلام کا نام لے لے، کوئی نہیں ہوگا جو قرآن کو پڑھے، کوئی نہیں ہوگا جو قرآن کسی کو سکھائے، دین کسی کو سکھائے۔ انہوں نے مکمل محنت کی، مکمل پابندی لگائی اور کمی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کے دین کے رکھنے والے یہی علماء کرام ہیں۔ عجیب عجیب انداز سے انہوں نے یہی بھی کیا ہے۔ ایک عالم نے درزی کی دکان کھولی ہے، درزی کا کاروبار کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے مسلمان اپنے بچوں کو اس کے پاس بیچتے ہیں تاکہ درزی کا کام سیکھ لے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو چھپ کے قرآن کی ایک ایک آیت سنا کر کے، یاد کرا کر کے، ساتھ ساتھ اس کو حافظ بھی بنا رہا ہے۔ کسی عالم نے مستری کا کام شروع کیا ہے، گیرج میں کام شروع کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ گیرج کے اندر کوئی مستری ہے، کوئی کاریگر ہے، لیکن وہ عالم ہوا کرتا ہے اور بچوں کے ساتھ شاگرد بنا کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کر کے اس کو آیت سکھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچا رہا ہے۔ روس کی ریاست کے اندر جب اسلام کے اظہار پر مکمل پابندی تھی، مکمل پابندی لگائی تھی، کوئی اذان نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، سب چیزوں پر پابندی لگا دی تھی۔ ایک دیوانہ ہوتا تھا، علماء کرام کی حال دیکھو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ایک دیوانہ ہوتا تھا، ایک پاگل ہوتا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کے کپڑے بالکل میلے کچیلے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، کبھی آستین پھٹی ہوئی، کبھی دوسری آستین پھٹی ہوئی، کبھی دامن پھٹی ہوئی، عجیب انداز سے گھوما پھرتا تھا، میلے کچیلے کے اندر میلے کچیلا رہتا تھا۔ وہ دیوانہ روس کے اندر رہتا ہے۔ وہ یہی کیا کرتا تھا، جب اذان کا وقت ہو جاتا تھا، اذان کے وقت میں جا کر کے ایک چوک پر کھڑے ہو کر کے وہ اذان کی آواز لگاتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہاں سے دوڑ لگاتا تھا جیسے دیوانے بھاگتے ہیں، اس طریقے سے بھاگ کر کے کسی اور چوراہے پر کھڑے ہو کر کے پھر وہاں کہا کرتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے پھر وہاں سے دوڑ لگاتا تھا، پھر بھاگ جاتا تھا۔ جس طریقے سے یہ دیوانے گھومتے پھرتے ہیں، بھاگ جاتے تھے، ایک اور کونے میں جا کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسرے کونے میں
میں دوسرے چوک پہ جا کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر تیسرے کونے پہ جا کر کے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے وہ پورے شہر کے اندر تمام چوک کے اندر گھوم پھر کر کے اذان کو پورا کرتا تھا۔ سارے لوگ سمجھتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ وہی نام پرانے نام لیتے ہیں۔ اسی دیوانہ کی وجہ سے، پاگل پن ہونے کی وجہ سے، مجنون ہونے کی وجہ سے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن یہ جب اذان دینے کے بعد پھر اکیلے میں چلے جاتے تھے، پھر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ مولا کریم آپ جانتے ہیں، مولا کریم تم جانتے ہو کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، لیکن تیرے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، تیرے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، تیرے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے مولا کریم میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنایا ہے، میں نے اپنے آپ کو مجنون بنایا ہے، میں نے اپنی یہ حالت کر دی ہے مولا کریم تاکہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے تیرے دین کو دوسروں تک پہنچاؤں، اگلی نسل تک تیرا دین پہنچ جائے، اگلی نسل تک تیرا قرآن پہنچ جائے، اگلی نسل تک تیرا اسلام پہنچ جائے، تاکہ اگلی نسل جو آئے تو وہ ایمان سے نہ آشنا نہ ہو، اسلام سے نہ آشنا نہ ہو، دین سے نہ آشنا نہ ہو، قرآن سے نہ آشنا نہ ہو، حدیث سے نہ آشنا نہ ہو۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے محنت کر کے، تکلیفیں کر کے یہ قرآن ہمیں پہنچایا، یہ دین ہمیں پہنچایا ہے، یہ اسلام ہمیں پہنچایا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں، اس قرآن پر عمل کریں اور قرآنی احکامات کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے وجود کے اندر بھی زندہ کر دیں، اور اگلی نسل تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔